السلام علیکم. پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام ادب ادیب میں آپ کی ملاقات ادب کے شعبے سے وابستہ شخصیات سے کرواتے ہیں جن میں ادیب ہوتے ہیں، شعراء ہوتے ہیں. آپ ان سے ان کا ادب سنتے ہیں، ان کی شاعری سنتے ہیں اور ان کی زندگی سے متعلق ہم کچھ باتیں کرتے ہیں جو آپ تک پہنچتی ہیں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان شاعر یہاں تشریف فرما ہے ان کا تعلق 80 کی دہائی سے ہے. کہا جا سکتا ہے کہ 90 کی دہائی میں باقاعدہ منظر نامے پر آئے. آغاز انہوں نے نثر سے کیا، کالمز لکھتے رہے اخبارات میں، اس کے بعد پھر شعر کی طرف آئے. ایک شعری مجموعہ ان کا شائع ہو چکا ہے، یہ عشق ہے کے عنوان سے، اور بہت پسند کیا گیا. آج کل شعر کہہ رہے ہیں، شعر سنا رہے ہیں، مشاعروں میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں. میری مراد ہے محترم عظیم حیدر سید صاحب سے. ہم انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہے. لاک ڈاؤن میں زیادہ ٹھیک ہے، اپنے آرام سے گھر میں رہتے ہیں سکون سے. کیا کہنا ہے جی. لاک ڈاؤن کا بھی آپ نے ذکر کیا تو شروع لاک ڈاؤن سے ہی. لاک ڈاؤن کے آپ ادب پر کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تو اسے مثبت طریقے سے لیا. ظاہر ہے ایک پوری دنیا میں آفت تھی تو انہوں نے پڑھنے کی طرف اور لکھنے کی طرف زیادہ توجہ دی، ٹائم دیا. دوسرا یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے فیس بک پہ وقت ضائع کیا، لطائف بنائے، مس گائیڈ کیا، اسے مذاق سمجھا. میں نے بعد میں بھی دیکھا کہ لوگوں نے اس پہ پھر بعد میں معذرت کی، لیکن وہ وقت گزر چکا تھا. حالانکہ ہمیں یہ ہے کہ اچھا ادیب اس میں خاصے سنجیدہ رہے. انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ وبا ہے اور اس کو آپ احتیاط سے اپنے اور خود کو گھر میں رکھ کے اس سے بچا جا سکتا ہے. اس پہ بہرحال انہوں نے لکھا بھی اور اپنے جہاں جہاں تک ان کی رسائی تھی ذرائع سے اپنی بات کو پہنچاتے رہے. اور جو کتابیں پڑھنے سے رہ گئی تھی انہیں پڑھ لیا، اور جو شاید کچھ لکھنے سے رہ گیا تھا وہ لکھ لیا، یا جو لکھا ہوا تھا اسے دوبارہ دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا. تو یہ فائدہ بھی ہوا کہ زندگی میں کبھی ایسی فرصت بھی آنی چاہیے ویسے کہ آپ گھر میں رہیں، پتہ چلے کہ گھر میں مطلب زندگی کیسے گزرتی ہے. اور سارا دن باہر ایک مشینی زندگی سی بن کے رہ گئی تھی. تو میرے لیے تو یہ سوچنا کہ میں سارا دن گھر میں بیٹھوں گا بڑا محال تھا، لیکن رہے اتنے دن تو مسلسل گھر میں رہے. اس سے یہ ہے کہ کتابیں پڑھی اور کچھ لکھا ہوا تھا اسے دوبارہ دیکھ لیا. ایسی فرصت جو آج کل میسر ہے، کیا زندگی میں پہلے کبھی میسر آئی تھی؟ نہیں آئی. ویسے یہ عجیب حادثاتی طور پہ ایسی فرصت میسر آئی ہے. میرا خیال ہے اللہ کرے آئندہ بھی ایسی میسر نہ آئے. لیکن ایک ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم جن ضروریات کے پیچھے بھاگ رہے تھے وہ غیر ضروری تھی. وہ ہم خواہ ان کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں. جبکہ یہ جس طرح آسانی سے، جس سادگی سے ہم یہ جو ہم نے کھانا کھایا، میں نے ہوٹلنگ نہیں کی ہے 4 مہینوں میں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ میری صحت بہتر ہوئی ہے. اچھا، میں نے غیر ضروری شاپنگ نہیں کی تو مجھے کوئی اس پہ وہ نہیں، مطلب وہ بہترین زندگی گزرے. ویسے اس کا مطلب ہے کہ میں نے کچھ، یا اور لوگوں نے بھی آرٹیفیشل زندگی گزار رہے تھے، غیر ضروری اخراجات کر رہے تھے ہم، غیر ضروری طور پہ ہم اسے بلکہ یہ سمجھے کہ وہ اس سے ہم اپنی انرجی ویسٹ ہی کر رہے تھے، اپنے پیسوں کی صورت میں بھی اور وقت کی صورت میں ضائع کر رہے تھے. وہ پتہ چلا کہ یہ تو بہت کام میں آ سکتا ہے اور ہمیں بھی اسی طرف دھیان دینا چاہیے کہ ورکنگ ٹائم بھی یہ اگر یہ رکھ دیا ہے کہ 9 سے 7 بجے تک بہت ہے. میرا تو خیال ہے کہ فجر سے 6 بجے تک کر دے تو زیادہ شاندار ہے، اور یہی رہنا چاہیے تمام پوری زندگی، مطلب جب تک ہم اور دنیا قائم و دائم ہے، اللہ اسے رکھے. یہ وقت جو سورج کی روشنی میں کام ہوتا ہے اس سے، اور اتنا خوبصورت وقت کہ آپ سورج نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے صبح ناشتہ کیا، گھر سے نکلے کام پہ، شام کو گھر. خوبصورت ترین زندگی ہے، ایسی ہی ہونی چاہیے. کیا ستم ہے کہ ہمیں جس کی ضرورت بھی نہ تھی، بیچ کر خود کو وہ سامان خریدا. شعر یاد آ گیا. بالکل. تو اسے بچپن کی طرف چلتے ہیں. آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ اس میں کیا دلچسپیاں تھیں؟ کیا آپ عام بچوں کی طرح کھیل کود میں مصروف رہتے تھے، یا اسی وقت آپ سنجیدہ ہو گئے تھے، پڑھنے لکھنے کی طرف آ گئے تھے؟ مجھے اصل میں وہ جو زمانہ تھا وہ لائبریری کا تھا. ہر گلی کے کونے پہ، ہر محلے کی 2-3 گلیاں چھوڑ کے ایک لائبریری ہوا کرتی تھی. وہ 4 آنا لائبریری کہلاتی تھی،
کہ آپ وہ ایک کوئی بھی کتاب لیں وہ آپ سے 4 آنے لیتا تھا. اور وہ تو ہمیں وہاں سے شوق ہوا کتابیں پڑھنے کا. صحیح. تو مسلسل بچوں کی کہانیاں شروع کی, ابن صفی, مظہر کریم, ایم جیسے جو بچے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے وہ دوسرا اشفاق صاحب کو پڑھا, بانو قدسیہ, اس میں چغتائی, جیسے جیسے شعور پختہ ہوتا رہا. اچھا اس زمانے میں یہ تھا کہ بچوں, اب تو وہ اس طرح نہیں آ رہے کہ بچوں کے رسائل آیا کرتے تھے, اخبارات خصوصی صفحے شائع کرتے تھے بچوں کے. تو اچھا اس میں ایک 2 کالم ہوا کرتا تھا, کلمی دوستی, وہ ایک تصویر بھی ہوتی تھی, نیچے ایڈریس, نام, آپ کے مشاغل کیا ہیں. اب وہ زمان, اب تو خیر بڑا تیز رفتار زمانہ ہے. پھر اس میں کہانیاں ہوا کرتی تھی. پھر وہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ آج کے قلمکار وہ تصویریں لگاتے تھے. تو اس طرح شوق, پھر ہمیں شوق ہوا کہ ہم بھی لکھیں, پھر ہماری تصویر اس میں چھپے. تو میں نے جب مجھے یہ شوق ہوا میں نے بھیجی, مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. میری نہیں چیز چھپتی, میں بڑا مطلب میرا دل نہ ٹوٹتا تھا کہ میں ہر وہ جو جس روز آتا تھا, جب میں صبح پہنچ جاتا تھا, اخبار کھولتا تھا, اس میں میری کوئی تصویر نہیں, میں بند کرتا. پھر میں نے ایک صاحب سے ذکر کیا جو محلے میں, میں نے انہیں کہا کہ میں بھیجتا ہوں اور میرا چھپتا کچھ نہیں. اس نے کہا صفحے کے ایک طرف لکھا کرو. اچھا وہ بالکل نئی بات تھی میرے لیے کہ میں نے کہا نہیں, میں مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ جب اس طرح پڑھ رہا ہے تو اس طرح بھی پڑھ لے. کہتے نہیں, تو صفحے کے ایک طرف لکھ کے بھیجو. پھر سے اور وہ ایسے ہی ہوا کہ جب میں نے صفحے کی ایک طرف لکھ کے بھیجی چیزیں, وہ چھپ گئی. اور پھر جو خوشی کا, پھر وہ سارا دن وہ اخبار لے کے پھرنا اور پھر اس لوگوں کو دکھانا, بتانا, اس کی تو لذت آج تک محسوس کرتے, اس کو خوشی آج تک محسوس کرتے ہیں. آپ نے بچوں کے رسائل سے اور بچوں کے ادب سے پڑھنے کا آغاز کیا. ابھی اس وقت بھی بچوں کا ادب تخلیق ہو رہا ہے, کئی رسائل شائع ہو رہے ہیں, تقریباً 30 سے زائد رسائل اس وقت بھی پاکستان بھر سے شائع ہو رہے ہیں اور اخبارات میں بھی صفحات آ رہے ہیں. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب بچوں کی توجہ اتنی نہیں رہی رسائل کی طرف یا اخبارات کی طرف. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے, دیگر ذرائع ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا بچہ اگر رسالے کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہوتا, کچھ بچے تو پڑھ رہے ہیں, آپ کی طرح کے آج بھی بچے ہیں جو خط لکھتے ہیں, کہانیاں بھیجتے ہیں, تصاویر بھیجتے ہیں, لیکن جو بچوں کی اکثریت ہے وہ رسالے سے آج واقف نہیں ہے. آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اس کے وہی فیس بک جو نئے سوشل میڈیا کی وجہ سے, واٹس ایپ, سہولتیں کہ آپ کے گھر میں ایک موبائل ہے, کمپیوٹر ہے, آپ اس سے یہ ہے کہ وہ جو کہ صفحے کا لمس ہے وہ کم ہو گیا. کتابوں کا جو لمس تھا, جو پڑھنے کا رجحان تھا, اس سے فرق تو پڑا ہے. لیکن یہ اچھا یہ ممکن ہے زیادہ عرصہ نہ رہے, زمانہ پھر پلٹ کے آئے اور ہم انہی کتابوں کی طرف اور رسائل کی طرف دوبارہ چلے جائیں. لیکن ایک ہے کہ ہمارا بچہ اس پہلے سے زیادہ نالج رکھتا ہے, وہ پڑھ تو رہا ہے لیکن وہ صورتیں تک ظاہر ہے تبدیل ہو گئی ہیں, اس کی شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں کہ وہ کس شکل میں پڑھ رہا ہے. یہ ایک ہے, ہمیں جہاں یہ ٹیکنالوجی نے بہت ساری چیزیں کو فائدہ دیا ہے, وہاں کچھ ہمارے یہ نقصانات تو آئے ہیں. ہم چیزوں کو اصل میں نا ان کے فائدوں کے حساب سے بڑا دیر سے قبول کرتے ہیں. تو ذرا تھوڑے ہم دیر سے قبول کریں گے ہم نے ان سے کیا فائدے لینے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر صورتحال ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لکھنے کا جو رجحان ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھا ہے. جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کا جو بچہ ہے وہ زیادہ معلومات رکھتا ہے اور وہ پڑھتا ہے, لیکن ذرائع تبدیل ہو گئے ہیں. کتاب بھی آج کل پڑھی جا رہی ہے, PDF میں کتابیں پڑھی جا رہی ہیں, کچھ رسائل شائع ہو رہے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچہ جو آج کل پڑھ رہا ہے وہ اگر دیگر ذرائع سے یا جو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ہیں ان سے جو علم اخذ کر رہا ہے, حاصل کر رہا ہے, اس کی کیا حیثیت یا اس کی کیا اہمیت ہے کتابوں کے مقابلے میں جو دیگر ذرائع ہیں ان کے علم کو ہم کتنی اہمیت دے سکتے ہیں؟ اساتذہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ گوگل سے یا ویب سائٹ سے جو چیزیں معلوم کر کے آتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں, بہتر ہو کہ کتاب سے پڑھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا دیگر ذرائع کی طرف چلے جانا چاہیے, انہیں قبول کر لینا چاہیے, اور ان کے اثرات آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے بچے پر یا معاشرے پر کیا پڑ رہے ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ وہ غیر تصدیق شدہ میٹر ہوتا ہے,
اس میں کچھ متنازع اور کچھ مناسب باتیں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ظاہر ہے اساتذہ کہتے ہیں، میں نے تو دیکھا کہ ہسٹری بدل دیتے ہیں، واقعات تبدیل کر دیتے ہیں. وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جبکہ اگر ہم کتابی شکل میں وہ مستند ہوتی ہیں چیزیں. اچھا، اس میں اختلاف کی گنجائش تو ہے، آپ کسی بھی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو کتاب میں ہے وہ زیادہ مستند ہوتا ہے. لیکن یہ ممکن ہے کہ اب اس آنے والے وقت میں یا چند برسوں میں اب ایسی ویب سائٹس آ گئی ہیں جو متنازع نہیں ہے، یا ان کا مواد جو ہے تصدیق شدہ ہے. ایسا کچھ اور آ جائیں گی تو پھر یہ کہ یہ مستند تسلیم کی جائیں گی. ابھی دیکھیں نا، کچھ ویب سائٹ ایسی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اس سے چیز دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، یہ مستند ہے ان کی اس ویب سائٹ کی، تو کچھ اور ویب سائٹ ایسی بن جائیں گی تو یہ بھی معاملہ ختم ہو جائے گا. یا جو تنازع ہے یا جو اساتذہ کی رائے ہے وہ علمی حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے یا ادبی حوالے سے یا کسی اور بھی تاریخی پس منظر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے. ممکن ہے کچھ ایسی مستند ویب سائٹس آ جائیں جو دیانتداری سے کام کریں تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. آج کے دور میں ویب سائٹس نے رسائل کی جگہ لے لی ہے، ایک خیال ہے. ہم اس پر بات کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. عظیم حیدر سید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. بے گھر، بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید، اکنا ریلیف. امریکہ میں بلا تفریق انسانیت کی خدمت میں پیش قدرتی آفات ہوں یا حادثات، ہم کرتے ہیں متاثرین کی امداد اور بحالی. بے سہارا خواتین کو ملے سائبان، بیماروں کو مفت طبی سہولتیں، اور بیک ٹو اسکول پروگرام سے روشن ہے علم کی شمع. بے گھر، بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید، اکنا ریلیف. آج ہی ڈونیٹ کیجیے. محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم عظیم حیدر سید. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ رسائل کا جو کردار تھا آج کل وہ ویب سائٹس ادا کر رہی ہیں. کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں جو شعراء کا کلام بھی شائع کرتی ہیں، ادیبوں کے افسانے، ناولز آپ کو وہاں مل جاتے ہیں، اور کسی حد تک آپ انہیں معتبر بھی کہہ سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج کا نوجوان اپنا کلام کہاں شائع کروائے؟ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ تم اپنا کلام کسی اس رسالے میں بھیجو، اور اس رسالے میں اگر تمہارا کلام شائع ہوا تو پھر سمجھو کہ کسی معتبر پرچے میں تمہارا کلام شائع ہوا، کسی مستند پرچے میں کلام شائع ہوا. آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان کہاں پڑھے اور کہاں اپنا کلام بھیجے؟ رسائل تو اب بھی شائع ہو رہے ہیں ادبی، بالکل. لیکن یہ ہے کہ وہ شاید کیونکہ اتنی اس کی ریڈرشپ نہیں رہی، اس کے اتنے مسائل جیسے پہلے فنون تھا، اوراق تھا. فنون اب بھی شائع ہو رہا ہے، قاسمی صاحب کی بیٹی اسے شائع کر رہی ہیں. اوراق بند ہو گیا. اس زمانے میں اور بڑے اچھے رسائل تھے، لیکن بڑے یہی رسائل تھے فنون اور اوراق. اس میں جب چھپتا تھا تو اس کو ایک سند کی حیثیت حاصل ہوتی تھی کہ یہ شاعر یا ادیب ہے. اب صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی یکدم یہ فیس بک سے اور ان چیزوں سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت بہرحال موجود ہے رسالے کی. اب بھی جو بھی رسائل چھپتے ہیں، جس ادبیات، ماہ نو ہے، لاء ہے، یا فنون بھی اس کے کچھ شمارے آتے ہیں، بیاض ہے، اچھا تستیر ہے، وہ قاسم یعقوب کا جو رسالہ ہے وہ ایسے. اچھا کچھ لوگ اس کے باوجود کہ خسارے کا کام ہے، لیکن وہ اپنی شوق سے اور اسے اپنا فرض سمجھتے ہوئے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اچھا لٹریچر، اس پہ وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اور اسے وہ چھاپ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ تو مطلب اہم ترین بات ہی یہی ہے کہ آپ ادبی رسائل میں چھپیں. ایک وہ سند کا درجہ بھی رکھتی ہیں، اور ایک آپ کی چیزیں کو اعتبار ملتا ہے کہ آپ فلاں ادبی رسالے میں چھپے ہیں
اس میں شائع ہوئے آپ کی غزلیں. اب یہ جہاں آپ فیس بک کا یہ تو اب یہ دیکھیں نا کہ آپ نے فیس بک دیکھ رہے ہیں, پڑھے ہیں چیزیں, جب تک آپ آن لائن ہیں آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد اور بہت تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں. آپ رسالے کو تیزی کے ساتھ نہیں پڑھتے, آپ غزلیں بہت تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کو اس طرح فیل بھی نہیں کر سکتے آپ. کئی دن میں آپ رسالہ پڑھتے ہیں. ہاں, اور آپ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں, جبکہ اسے آپ بہت تیزی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب اسے بند کرتے ہیں آپ کے ذہن میں کسی کا کوئی مصرع نہیں ہوتا, کسی کا کوئی نام نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ رسالے کی اہمیت تو بہرحال اپنی جگہ موجود ہے. بالکل. اور یہ جو ویب سائٹس ہیں ریختہ اور اس طرح کی جو دیگر کچھ ویب سائٹس ہیں اردو پوائنٹ, ان پر کلام شاعر ہوتا ہے, یہ ہاں, کو آپ کیسے؟ یہ ریختہ اور یہ دوسری جو اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ہیں. یہ ہے کہ انہوں نے ایک جوڑنے کا جو نظام بنایا ہے, ہم جیسے ہمسایہ ملک کے بہت سارے لوگوں کو اس طرح نہیں جانتے تھے, ہمیں ان ویب سائٹس کے ذریعے ہمیں پتہ تفصیل سے ہم نے انہیں پڑھا. تو یا وہ بھی بہت سارے لوگوں کو اس طرح نہیں جانتے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے اس رسم الخط میں بھی جو ہندی رسم الخط ہے اس میں بھی انہوں نے اگر میری غزلیں ہیں تو انہوں نے دیوناگری میں بھی اس پہ لکھا ہے, رومن میں بھی لکھا ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ وہ بھی واقف ہوئے ہوں گے بہت سارے یہاں کے شاعروں سے. یہ جوڑنے کے جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا یہ بہت اچھا ہے اور قابل قدر ہے. ممکن ہے ایسی کچھ اور ویب سائٹس بھی ہیں اور اس سے بڑے پیمانے پہ کام کریں, تو یہ فروغ کے لیے بڑی اچھی بات ہے. بچپن سے آپ کے لڑکپن کی طرف آتے ہیں. بچپن سے ہم حال میں آ گئے تھے, لیکن اب واپس لڑکپن کی طرف چلتے ہیں. آپ نے ادبی سفر کا آغاز کالم لکھنے سے کیا. شعر کی طرف آپ کیسے آ گئے, شاعری کی طرف کیسے آئے؟ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو دوست ایسے مصرے بازی کرتے تھے, پیروڈی کر لی کسی غزل کی. تو ایک غزل کی ہم نے پیروڈی کی, تو لڑکے نے جا کے ہمارے پروفیسر سے نسیم شاہد صاحب, ان کو جا کے کچھ شعر ویر سنایا. انہوں نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا عظیم ہے. نے کہتے اسے بلا کے لاؤ. انہوں نے مجھ سے پوچھا وہ پنجابی یہ تو کی کر رہے ہیں؟ میں مکر گیا. میں نے کہا نہیں سر. میں نے کہا نہیں صحیح دس. میں نے کہا ایسے مذاق میں کیے ہیں. تو کہنے لگے نہیں یہ بری بات ہے, اب تمہیں میں مصرع دیتا ہوں, یہ ایک بین الکلیاتی میں مشاعرہ, تم نے اس پہ غزل کہنی ہے اور آنا ہے. تو خیر پھر انہوں نے مصرع دیا, میں نے اس پہ غزل کہی, اور پھر ہم نے وہ ملتان آرٹس کونسل ہوتی ہے اس میں جا کے وہ پروگرام تھا, اس میں ہم نے پڑھی. پھر اس کے بعد انہوں نے خیر اس پہ حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ ابھی سلسلہ شروع رکھو. وہ ہم شروع کے پروگرام انہوں نے یہ کالج کی ہاں. پھر انہوں نے مشاعروں میں ساتھ لے کے, کیونکہ وہ شاعر بھی تھے, وہ خاصے اس وقت زمانے میں مشہور آدمی تھے, اب بھی بہت مشہور ہے, میرے تو استاد ہیں. ہاں, کالج میں اس طرح کے استاد آپ کو میسر آئے. وہ ہم سے مجھے تو لگتا تھا کہ ہم سے عمر میں تھوڑے ہی بڑے ہیں, کیونکہ اتنے گھل مل کے رہتے تھے کہ دوستی سی ہو گئی تھی ان سے. تو پھر وہ انہوں نے ہمیں کتابیں پڑھنے کے لیے دیے. اردو پڑھاتے بھی اردو تھے, اور بتاتے تھے کہ آپ ان شعراء کو پڑھو. پھر وہ ہم سے اس پہ بات کرتے تھے, غزلوں میں بات کرتے تھے. رسائل فنون پہ کہتے پڑھا فنون, اس میں سے غزل کون سی اچھی لگی, مضمون کون سا اچھا لگا. تو میرا خیال ہے کہ آج کل کے اردو کے استاذہ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. یہ کیا وہ سب طالب علموں سے بات کرتے تھے یا مخصوص آپ جیسے طالب علم سے بات؟ وہ ہوتا یہ تھا کہ جنہیں زیادہ شوق تھا, کچھ تو پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں بھائی نمبر کے اصول کے لیے, کہ بھائی اب نے بس انٹر کلیئر کرنا ہے یا بی اے کلیئر کرنا ہے. انہیں یہ پتہ تھا کہ ان کا جو نا یہ مسئلہ ہے ان کی کتابیں اور یہ سب کو پڑھنا. جب وہ مجھ سے بات کرتے تھے, میں کہتا میں نے بتایا کہ میں نے اس میں چغتائی کو بھی پڑھا ہے, اشفاق احمد کو بھی پڑھا ہے, ممتاز مفتی کو بھی پڑھا ہے. تو وہ پھر انہیں پتہ خوشی ہوئی انہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ شوق ہے اسے اور یہ سب کو جانتا ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے اور کتابیں بتانی شروع کی, تراجم کا طرف اس کو ان کو پڑھو, میکسم گورکی کو پڑھو, اور پھر یہ سلسلہ خیر شروع ہو گیا. کن شعراء کو آپ نے پہلے پڑھا؟ میں شروع تو فراز, پروین شاکر ایک اس ہمارے زمانے کے ظاہر ہیں اتنے, سلیم کوثر, صابر ظفر, اور جمال احسانی, خالد احمد, احمد ندیم قاسمی, ان کو. پھر اس کے پھر یہ ایک طرح سے شعری تربیت تھی. پھر اساتذہ کی طرف میر والی, پھر ظاہر ہے وہ تو ضروری ہوتا ہے, وہ پھر انہیں پڑھا. آپ نے یعنی پڑھنا شروع کیا, اپنے ہم اثر جو شعراء ہوتے ہیں ان کو آپ نے پہلے پڑھا جو سوسک میں شعر کہہ رہے ہیں, بعد میں پھر آپ کلاسک کی طرف گئے.
تو آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پہلے ان شعراء کو پڑھا، یعنی آپ کے استاد نے آپ کو ان شعراء کی طرف متوجہ کیا؟ اصل میں یہ تھا کہ وہ شاید اس کی وجہ سے کہ وہ ایک پڑھنے کی بھی عادت ہوتی ہے کہ آپ کتاب لے کے، وہ ہماری عمر ایسی تھی کہ وہ ہماری ہماری عمر کے شعر لکھتے تھے، جو رومانس کی عمر ہوا کرتی ہے، جو کالج کی، اس طرح کے شعر تھے. تو اس سے آپ کا آہستہ آہستہ مزاج بن رہا ہوتا ہے شاعری کا، شعر سمجھنے کی صلاحیت، شعروں کو محسوس کرنے کی صلاحیت. پھر اس کے بعد کیونکہ ظاہر ہے آپ اساتذہ کو، کلاسیکل شعراء کو پڑھتے ہیں تو شعروں کی پرت ہوتی ہے، اس کے پھر آپ ان کا اپنا ایک شعری نظام ہوتا ہے، اور تو وہ ممکن ہے اس وجہ سے پھر وہ ہمارے دل کے زیادہ قریب سے ہو کے گزرتے تھے وہ معاملات سے، تو انہیں پڑھا. کچھ کلام ہمارے ناظرین کو سنائیں. زمیں کی خاک تو افلاک سے زیادہ ہے، زمیں کی خاک تو افلاک سے زیادہ ہے، یہ بات پر تیرے ادراک سے زیادہ ہے. واہ کیا کہ زمیں کی خاک تو افلاک سے زیادہ ہے، یہ بات پر تیرے ادراک سے زیادہ ہے، یہ آفتاب اسے دھوپ میں جلا دے گا، یہ آفتاب اسے دھوپ میں جلا دے گا، جو چھاؤں پیڑ کی پوشاک سے زیادہ ہے. واہ کیا کہ یہ آفتاب اسے دھوپ میں جلا دے گا، جو چھاؤں پیڑ کی پوشاک سے زیادہ ہے. خیال آتا ہے اکثر اتار پھینکوں بدن، واہ خیال آتا ہے اکثر اتار پھینکوں بدن، کہ یہ لباس میری خاک سے زیادہ ہے. کیا کہ خیال آتا ہے اکثر اتار پھینکوں بدن، واہ کہ یہ لباس میری خاک سے زیادہ ہے. چھلک اٹھا ہوں اگر ساری کائنات سے میں، واہ چھلک اٹھا ہوں اگر ساری کائنات سے میں، تو کیا یہ خاک تیرے چاک سے زیادہ ہے. واہ واہ چھلک اٹھا ہوں اگر ساری کائنات سے میں، تو کیا یہ خاک تیرے چاک سے زیادہ ہے. لباس دیکھ کے اتنا ہمیں غریب نہ جان، واہ لباس دیکھ کے اتنا ہمیں غریب نہ جان، ہمارا غم تیری املاک سے زیادہ ہے. کیا کہ بہت اچھا ہے. لباس دیکھ کے اتنا ہمیں غریب نہ جان، ہمارا غم تیری املاک سے زیادہ ہے. واہ زمیں کی خاک تو افلاک سے زیادہ ہے، یہ بات پر تیرے ادراک سے زیادہ ہے. واہ واہ واہ. لباس دیکھ کے اتنا ہمیں غریب نہ جان، ہمارا غم تیری املاک سے زیادہ ہے. آپ نے عظیم حیدر سید صاحب کی خوبصورت غزل سماعت کی. ان سے مزید باتیں بھی کریں گے، شاعری بھی سنیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں. بے گھر، بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید، اکنا ریلیف. امریکہ میں بلا تفریق انسانیت کی خدمت میں پیش قدرتی آفات ہوں یا حادثات، ہم کرتے ہیں متاثرین کی امداد اور بحالی. بے سہارا خواتین کو ملے سائبان، بیماروں کو مفت طبی سہولتیں، اور بیک ٹو اسکول پروگرام سے روشن ہے علم کی شمع. بے گھر، بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید، اکنا ریلیف. آج ہی ڈونیٹ کیجیے. پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ معروف شاعر عظیم حیدر سید موجود ہیں. ہم ان سے وقفے پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے، آپ کی غزل بھی ہم نے سنی. غزل کے علاوہ کسی اور صنف میں آپ نے کام کیا؟ میں نے ہائیکو لکھے اور نظمیں بھی ایک دو کہیں، جو لیکن ایک جیسے روانی ہوتی ہے مزاج کی، اس طرح وہ مجھے جو سکون ملتا ہے تو وہ اسی میں ملتا ہے. وہ کہہ کے جو اطمینان ہے وہ اس میں مجھے مزہ آتا ہے. اچھا نظمیں میں پڑھتا ہوں بہت شوق سے، مجھے نثری نظم بڑی اچھی لگتی ہے، اور بعض لوگوں کی، عبدالرشید صاحب کی، مقصود وفا کی، اور کچھ اور لوگوں کی بہت مزہ دیتی ہے پڑھتے ہوئے.
لیکن وہ لکھتے ہوئے جو مجھے اطمینان چاہیے وہ مجھے اس میں نہیں حاصل ہوتا. آپ نے جیسے ذکر کیا اپنے شعراء کا، جن کا کلام آپ نے پڑھا وہ سب غزل کے شعراء ہیں. نظم کے کن شعراء کا مطالعہ کیا؟ میں نے اختر حسین جعفری، میرا جی اور نور میم راشد. اچھا، جو اگر اس اب کے ہم دیکھیں تو وہ روش ندیم، ناصر عباس نیر، رفیق سندیلوی، علی محمد فرشی اور ارشد معراج اور اس طرح کے بہت سارے اور بڑے اچھی نظمیں کہتے ہیں. یہ آپ کو جو نظم ایک ایک لائن، ایک ایک مصرع آپ کو پکڑتا ہے، اس طرح وہ ان کو جہاں کہیں ان کی چیز غزل نظم نظر آ جائے میں سب سے پہلے پڑھتا ہوں. نثری نظم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صنف ابھی تک اپنے آپ کو شاعری کی صنف کے طور پر نہیں منوا سکی. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت معتبر شعراء نے نثری نظم لکھی، آج بھی لکھی جا رہی ہے، آج بھی معتبر شعراء ایسے ہیں، افضال مسید صاحب ہیں اور کئی شعراء ہیں جن کا نام لیا جا سکتا ہے، وہ نثری نظم لکھ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آج نثری نظم لکھی جا رہی ہے کیا وہ شاعری کی صنف ہے؟ اور اگر وہ شاعری کی صنف ہے تو نثری نظم کیسی لکھی جانی چاہیے اور نثری نظم کیسی ہونی چاہیے جس کو ہم شاعری کی صنف کہہ سکیں؟ ہمیں نا نثری نظم جو ہے وہ آپ پہ وہ کیفیت بناتی ہے. جب آپ پہ کوئی کیفیت آپ کی فیلنگز بڑھائے، آپ کو سوچنے میں مجبور کرے، آپ کو خیال کی ایک روز سے گزارے، تو میں اسے شاعری سمجھتا ہوں. ہاں، وہ اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم عالمی ادب کے حوالے سے دیکھیں، ہم غزل کا اس طرح سے ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ کے ردیف کافی مجبوری ہے، آپ اس کو غالبی کی ٹرانسلیشن کریں، آپ کو سارا اس کا مزہ ختم ہو جائے گا. مطلب آپ کو لگے گا ہی نہیں غالب اتنا بڑا شاعر ہے کوئی اور دوسرا زبان پہ. نثری نظم کے اندر ٹرانسلیشن کی گنجائش پوری موجود ہے. آپ کے خیالات اگر کوئی مضبوط شاعر ہے تو وہ مکمل کر کے لے کے آتا ہے اس میں، جسے آپ کے لیے پکا ہوا محل جو ہے نا، جسے صحیح معنوں میں. تو ایک تو ہم عالمی سطح پہ اس طرح ہماری فکر جو ہے متعارف ہو سکتی ہے کہ ہمارا اس عہد کا شعر کہنے والا زندگی کو کیسے محسوس کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ یہ تو لکھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ اپنی چیز کتنی مضبوط لکھتا ہے. وہ کاتا اور لے دوڑی والا معاملہ نہ ہو. آپ پورے اس تخلیقی بہاؤ یا اس رچاؤ کے ساتھ اسے اگر لکھیں گے تو وہ شاعری ہوگی. مطلب اب یہ ہے کہ اسے کچھ لوگ نثر لطیف بھی کہتے ہیں، لیکن میں تو اسے کہ یہ چلے. لیکن آپ یہ دیکھیں بعض نقادوں نے بھی جب کسی افسانے کے بہت خوبصورت جملے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہے. بالکل ہے نا. وہ جو اسے نہیں تسلیم کرتے، میں نے دیکھا ہے جو اسے شاعری نہیں مانتے، جب کسی افسانے میں بہت اچھا جملہ نثر کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعری، ہاں تو کہتے ہیں یہ شاعری ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے. اب یہ ہے کہ وہ تو آپ کے جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ اس میں بہت اچھے لکھنے والے موجود ہیں اور اس میں کہہ رہے ہیں، اور ممکن ہے آنے والے وقت میں کوئی اور بڑا اسے شاعر میسر آئے اور اسے میں تو سمجھتا ہوں کہ تسلیم کر لی گئی ہے. اب یہ معنی اس طرح نہیں رہے کہ اسے مان لیا گیا. میں کیونکہ اسے پڑھتے ہوئے میں پڑھ رہا ہوں اور اسے میں نے بیان بھی کیا لوگوں کو سن. اچھا، وہ جو ہمارا غزل کا مزاج ہے جو صدیوں پہ مطلب کئی سالوں پہ محیط ہے کہ آپ ردم میں ایک شعر پڑھ رہے ہیں، آپ کو سنتے ہوئے ایک نغمگی محسوس ہو رہی ہے، وہ تو ظاہر ہے اس میں نہیں ہے. لیکن یہ بھی آہستہ آہستہ جب آپ کی چیزوں پہ سوچنے لگیں گے، ہاں تو وہ یہ بھی تبدیلی آ جائے گی. شاعروں کی بات تو ہوئی، شعراء کی بات بھی ہوئی، کسی شاعرہ کا آپ نے ذکر نہیں کیا کہ آپ نے ان کا کلام پڑھا. خاتون شعراء میں آپ کو کون سی شاعرات نے توجہ کیا یا ان کا کلام آپ کو پسند ہے؟ ہاں، پروین شاکر، سمینہ راجہ، حمیدہ یاسمین،
حمیدہ شاہین اور بھی نوشی گیلانی. اگر ہم اپنے کراچی میں دیکھیں تو رخسانہ صبا, ریحانہ روحی, سیما غزل اور حمیرہ راحت. نئے لوگوں میں میرا خیال ہے سائمہ اسحاق ہے. صحیح. وہ لوگ پروین شاکر کا آپ نے ذکر کیا, پروین اور اس کے بعد جو نام لیے وہ سب پروین شاکر کے بعد کے نام ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ پروین شاکر کے بعد شاعرات زیادہ تر انہی کے رنگ میں شعر کہنے کے سلسلے میں الجھ گئیں اور سب نے کوشش کی کہ وہ پروین شاکر ہی بن جائے. تو اس کے بعد ایسا بڑا نام جس کو پروین شاکر کہا جا سکے وہ ہمیں شاعرات میں نظر نہیں آتا. آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ ایک تو یہ نا شاعری نا پورا پیکج ہے کہ آپ کے ہاں بہت ساری چیزیں موجود ہوں. اچھا, انہوں نے کچھ ہمارے جو اس ہم سے پروین شاکر کے بعد کے لوگوں نے شہرت کو ٹارگٹ کیا نا کہ ان جیسا بن جائے. میں نے تو باقاعدہ نفسیاتی مریض ہوتے ہوئے دیکھا ہے خواتین کو کہ ہمیں ویسی شہرت ملے اور اتنا مقام ملے. یہ قدرت کی دین ہوا کرتی ہے. میں نے 92 کی بات ہے غالباً اسلام آباد میں کانفرنس میں گیا. جب پروگرام ختم ہوا تو لوگوں نے کہا کہ پروین شاکر بھی ہے اس میں, اور فاروق لغاری صدر تھے, وہ تقریب سے خطاب کر کے نیچے اترے. روز پروگرام ختم ہوا, میں نے یہ دیکھا عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو اقتدار بالا کے لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کی طرف زیادہ جاتے ہیں نا ہاتھ ملانے کے لیے اور ملنے کے لیے. میں نے دیکھا کہ پورا جو مجمع تھا وہ پروین شاکر کی طرف تھا. یہ عزت اور یہ شہرت کسی اور کے نصیب میں نہیں آ سکتی. چند لوگ وہ جو ظاہر ہے جو ان کے سرکاری پروٹوکول کے لوگ تھے وہ ان کے ساتھ تھے. باقی لکھنے پڑھنے والے بیشتر لوگ پروین شاکر سے ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے, انہیں دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے. یہ ان کی شہرت تھی. ان کی آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں جو انہوں نے مختلف پروگراموں میں کیے ہیں, یا انہوں نے جو کالم نگاری کی ہے, بہت پڑھی لکھی خاتون تھی. جبکہ ہمارے جو اب کے جو لوگ ہیں وہ لٹریچر کو اردو ادب میں اتنا سنجیدہ نہیں ہے جتنی سنجیدگی سے وہ شہرت کے لیے کام کر رہے ہیں. حالانکہ یہ پورا آپ کو پورا پیکج کے ساتھ جو میں نے کہا کہ چلنا ہوتا ہے. ان کے ہاں وہ انوالومنٹ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میں نے مشاعرے پڑھنے سے مجھے شہرت مل جائے گی, یا مشاعرے میں بلا لیا گیا شہرت میں. اس کا ان چیزوں سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو میں نے ایک دیکھا ہے کہ کچھ لوگ دن میں 3 مشاعرے بھی پڑھتے رہے ہیں, لیکن بحیثیت شاعر یا ان کا ایک شعر بھی کوئی سرکل نہیں کر رہا. یہ آپ کسی نفسیاتی مسئلے کا تو شکار ہو سکتے ہیں کہ میں بہت بڑا ہوں, حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے لیے شعر کو ٹریول کرنا ہوتا ہے اور وہ کسی کوشش سے نہیں ہوتا. یہ ہاں خود بخود خوشبو کی طرح پھیل رہا ہوتا ہے. یہ اللہ دیتا ہے. وہ یہ ایک پاکیزگی کا بھی عمل ہے. پاکیزگی کا عمل سے مراد یہ کہ آپ اپنے کام سے کتنے مخلص ہیں. آپ کو اس میں ریا نہیں ہے, آپ کو اس میں کچھ ایسے کہہ لیں کہ چالاکیاں زیادہ نہیں دکھانی. آپ اس کے ساتھ کتنا سنجیدہ ہیں, جو میں کہوں پاکیزگی اس معنی میں, اس کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے جو اس سے اتنا وہ کرے گا اسے اللہ میں اتنی ہی شہرت دے گا. اب شاید کوئی ابھی ایسا آیا نہیں. سب نے سٹیج کی طرف زیادہ دھیان دیا ہے کہ ہم شعر سنائیں, ایک وقت کے لیے تھوڑی سی داد ملے, یا بلا لیے جائیں اور تھوڑے سے پیسے. مشاعرے میں ظاہر ہے کہ جو نظر آنا اس سے زیادہ کوئی نہیں, اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا لوگوں نے. آپ اردو ادب کا, اردو شاعری کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے میں جس زبان میں خواب دیکھتا ہوں وہ مجھے بہت عزیز ہے, اور تو مجھے تو اس کا مستقبل اس سے کہیں بہت روشن نظر آتا ہے. میرا بیٹا انگریزی میں لکھتا ہے, تو میں نے اسے کہا کہ یار مجھے نا, بلکہ دوستانہ انداز میں ہم بات کرتے ہیں, میں نے کہا یار کتنا عجیب لگے گا, لوگ کہیں گے تمہارا بیٹا تو انگریزی میں لکھتا ہے, تم سارے دن پر اردو کے گیت گاتے رہے ہیں ایسے. تو اب خیر اس نے اردو میں, تو مجھے تو اس زبان سے بہت محبت ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں جتنی شیریں ہیں یہ ہر زبان کو نا بڑے جلدی ابزارو کرتی ہے, اپنے اندر شامل کر لیتی ہے نا. اب محسوس ہی نہیں ہوتا کسی اور زبان کا لفظ اس میں بولتا ہوا چلے جاؤں تو ایسا لگے گا اسی زبان کا ہم نے لفظ بول دیے.
تو جو ایسی زبان ہو تو وہ یقیناً پھیلے گی، بڑھے گی، اور اس سے بالکل ہم مایوس نہیں ہیں. انشاءاللہ دنیا کی بڑی زبانوں میں ہوگی. یہ ہے کہ سرکار کی کچھ مجبوریاں ہیں، اگر وہ اسے قومی زبان کا درجہ دیتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا مستقبل زبان کا اور ملک کا کہیں بہتر ہو سکتا ہے. آخر میں ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دیں. وہی محبت. آپ نے ہر بات کو مثبت انداز سے سوچنا ہے. آپ نے زندگی میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں اور مسکراتے ہوئے دیکھنا ہے. بس یہ زندگی. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، مسکراتے ہوئے دیکھنا ہے. لیجیے ہم آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ایسی بہت ساری باتیں آپ نے عظیم حیدر سید صاحب سے سنی اور یقیناً سیکھی بھی ہوں گی. اسی امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی ہم آپ کو ایسے ہی ادیبوں اور شعراء سے ملوائیں، اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں. آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.